حضرت عمر آپ کو پتہ ان کی طبیعت جلالی تھی، وہ بہت زیادہ اس لمحے کے اوپر غصے میں آ چکے تھے، اور جب ابو جندل کو واپسی کا حکم ملا تو حضرت عمر ابو جندل کے بالکل پاس ہو کے اپنی تلوار کے دستے کے اوپر جو ایک لاک سا لگا ہوتا ہے اس کو کھول کے تلوار کو تھوڑا باہر نکال کے ابو جندل کے بار بار آگے کر رہے ہیں اس انداز میں کہ ابو جندل تلوار نکالے اور جو گرفتار کر کے لے کے جا رہا ہے اس کو قتل کر کے بھاگ جائے۔ حضرت عمر نے بڑی کوشش کی، بار بار ان کے سامنے تلوار کرتے رہے، لیکن ابو جندل اس وقت یہ پیغام اور میسج ریڈ نہ کر سکے۔ یہاں پہ مسلمانوں کی یہ صلح مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد حالات ایسے ہو گئے کہ مسلمان صحابہ بھی بڑی اذیت اور تکلیف میں آ گئے ابو جندل کے واپس کرنے کے اوپر، اور سہیل بھی مطمئن ہو گئے کہ یہ صلح بہت اچھی شرائط کے اوپر طے پا گئی ہے، مزید اس نے کوئی شرط نہ رکھی، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی۔ اب یہ شرائط کا پروانہ لے کے سہیل قریشیوں کو اطلاع دینے کہ ہم اس کو جو فائنلائز کر لیں، اب جو بھی سسٹم ہوتا ہے صلح اور معاہدوں کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ہمراہ وہیں بیٹھے۔ ساتھیوں کے دلوں کے اوپر کیا کیا غم آئے کہ رسول اللہ نے لکھ دیا اس سال عمرہ نہیں کریں گے۔ وہ بیچارے سارے احرام پہنے ہوئے، ستائے ہوئے، ہجرتوں کے مارے ہوئے، رسول اللہ کی شرائط کو دیکھ رہے ہیں اور دل کے اندر بہرحال محسوس کر رہے ہیں کہ رسول اللہ نے آج شرائط کے اندر بہت نرمی کر دی ہے۔ حتیٰ کہ حضرت عمر سے رہا نہ گیا، ابو جندل کو چاہتے تھے کہ تلوار پکڑ کے گرفتار کرنے والے کو قتل کر دے، اس نے نہ کیا تو اور غصے میں آ گئے۔ رسول اللہ کے پاس آ کے کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، کیا آپ سچے رسول نہیں ہیں؟ جی میں سچا رسول ہوں۔ کیا ہمارا دین حق پہ نہیں ہے؟ کیا ہم سچے نہیں ہیں؟ رسول اللہ سے 3-4 سوال کیے، رسول اللہ نے کہا جی ہاں جی ہاں جی ہاں، اسلام سچا دین ہے، اسلام دین حق ہے، میں اللہ کا رسول ہوں۔ کیا یہ قریشی باطل نہیں ہے؟ جی باطل ہے۔ پھر یہ صلح ان شرائط پہ کیوں ہو رہی ہے؟ حضرت عمر کے منہ سے یہ جملہ نکل گیا، پھر یہ صلح ان شرائط پہ کیسے اور کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کے اوپر سلوٹیں آ گئیں اور ایک ہی جملہ کہا، ایک جملہ، انی رسول اللہ، اے عمر میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا، اور اللہ کے میرے ساتھ کچھ وعدے ہیں جو اللہ رب العزت پورے کرے گا۔ حضرت عمر رسول اللہ کا یہ جملہ سن کے ٹھٹک گئے، اور بعد مورخین نے لکھا یہ جملہ بھی انہوں نے پہلے کہہ دیا تھا اور آخری جملہ رسول اللہ کا یہی تھا، اس کے بعد وہ چلے گئے۔ لیکن بعد نے کہا، اس کے بعد رسول اللہ نے جب یہ جملہ بڑے جوش اور جذبے سے کہا، انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، تو حضرت عمر کہنے لگے، آپ نے پھر ہم سے یہ وعدہ کیا تھا ہم عمرہ کریں گے۔ آپ نے وعدہ کیا تھا آپ اللہ کے رسول ہیں ہم عمرہ کریں گے۔ کیا میں نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا تم اسی سال کرو گے؟ میرا تمہارے ساتھ وعدہ سچا ہے، تم عمرہ کرو گے انشاءاللہ، تم عمرہ کرو گے۔ لیکن اس وعدے میں یہ تخصیص نہیں تھی اسی سال کروں گا۔ حضرت عمر غصے میں حضرت ابو بکر کے پاس آ گئے۔ سبحان اللہ، یہاں پہ حضرت ابو بکر کی ذہانت، فطانت، ایمان کا اندازہ لگائیے کہ وہ صلح کی شرائط جو بہت سے صحابہ کے دلوں کو چبھ رہی ہیں، ابو بکر اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں، مسکرا رہے ہیں، اچانک عمر داخل ہوئے، ابو بکر ہمارا دین سچا نہیں ہے، سچا ہے، کفار باطل نہیں ہے، باطل ہیں، محمد اللہ کے سچے رسول نہیں ہے، سچے ہیں۔ پھر ایسی شرائط کے اوپر صلح کیوں کی جا رہی ہے؟ عمر محمد اللہ کے رسول ہیں، وہ جملہ جو حضرت محمد الرسول اللہ نے اپنی زبان سے کہا ابو بکر نے نہیں تھا سنا، ابو بکر اپنے خیمے میں بیٹھ کے وہی جملہ کہہ رہے ہیں، عمر ٹھہر جا، صبر کر، ہوش کے ناخن لے، وہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ انہیں ضائع نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ عنقریب کشادگی پیدا کرے گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کی قسم، ابو بکر کا بھی وہی جملہ، رسول اللہ کا بھی وہی جملہ، میرا غصہ تو ٹھنڈا نہ ہوا لیکن مجھے یہ پتہ لگ گیا میں غلط کر چکا ہوں۔ اور پھر حضرت عمر کا اپنا قول ہے، ایک عمر بیت گئی، رسول اللہ کے سامنے یہ جو چند جملے بولے، اس گناہ کے کفارے کے لیے صدقات بھی دیے، خیرات بھی کی، انفاق فی سبیل اللہ بھی کیا، روزے بھی رکھے، عبادات بھی کی، اور
10 برس عبادت کرنے کے بعد بھی دل میں یہ خلش باقی تھی کہ کہیں اللہ قیامت کے دن ان جملوں کی وجہ سے پکڑ نہ لے. میں اور آپ رسول اللہ کی پوری حدیث کے سامنے اکڑ جاتے ہیں, تکبر کرتے ہیں. حضرت عمر نے تو ایک رائے پیش کی تھی نا, وہ 10 برس افسوس کرتے رہے, کاش اس دن میں یہ جملہ نہ کہتا رسول اللہ کو, کاش یہ نہ کہتا کہ اللہ کے رسول یہ کیسی شرائط ہے, کاش اللہ تعالیٰ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے. پھر حضرت عمر کہتے ہیں غصہ بھی اور شرح صدر بھی میرا ہو گیا جب اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس صلح کے مکمل ہو جانے کے بعد واپسی کے اوپر آیات نازل کی, وہ آگے چل کے آپ کے سامنے رکھتے ہیں. تب شرح صدر بھی ہو گیا, لیکن اس وقت جو غصہ تھا وقتی طور کے اوپر, کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے. ویسے یہ ایک نا انسانی فطرت کے بہت قریب تر بات ہے. جب کوئی لیڈر یا رہنما مذاکرات کے اندر صلح کرتا ہے نا, اس وقت وہ ظاہر ہے حالات واقعات کا اندازہ لگا کر, یہاں پہ تو خیر تائید ربانی بھی شامل تھی, لیکن وہ بھی اپنی سوچ فکر سے کئی مرتبہ مذاکرات میں کچھ شرائط نرم رکھتا ہے, جس کی وجہ سے اس کے ساتھی کہتے ہیں یہ آپ نے. تو یہ انسانی فطرت کے عین مطابق ہے. روافض نے یہاں پہ جو حضرت عمر کے اوپر الزامات لگانا شروع کیے اور حضرت علی کے اوپر, حضرت وہی الزام اگر حضرت عمر پہ لگایا جائے تو وہ حضرت علی پہ بھی صادق آتا ہے. روافض کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے رسول اللہ کی بات کو نہیں مانا اور دل سے قبول نہیں تھا کیا. یہ بات نہیں تھی, یہ انسانی فطرت کے عین مطابق تھا. بعین اسی طرح جس طرح حضرت علی نے بھی یہ بات نہیں تھی مانی کہ میں رسول اللہ مٹاؤں گا, نہیں تھی مانی, لیکن یہ گستاخی نہیں تھی, یہ نافرمانی نہیں تھی. لیکن پھر بھی صحابہ کے دل رسول اللہ کے ادب اور احترام میں اتنے سینسٹیو تھے کہ حضرت عمر ایک عرصہ اس بات کو اپنا بہت بڑا گناہ تسلیم کر کے اس کو گناہ سمجھتے رہے. اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ یہ شرائط مان لی اور مسلمانوں نے واپسی کا سفر شروع کر دیا, لیکن ایک بات چونکہ ضمنی طور پہ آئی ہے, اس کو ختم کر کے دوسرے خطبے کی طرف بڑھیں گے کہ بنیادی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے آنے والے شخص کو واپس لوٹانے کا حکم دیا, اس میں بھی ایک بہت بڑی حکمت تھی. ہوا یہ کہ ابو بصیر بھی آ گئے. تو ابو بصیر مسلمان ہو کے جب مدینے میں داخل ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے ہم نے تو معاہدہ کیا ہے کہ آپ کو واپس جانا پڑے گا. تو کہنے لگے میں کیوں واپس جاؤں, میں تو مسلمان ہو کے آگے ہوں. تو ان کی گرفتاری کے لیے 2 بندے قریشیوں نے بھیج دیے کہ ابو بصیر ابھی معاہدہ ہوا آ چکا ہے تو اس کو واپس کیجیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کا پکڑو اس کو ذرا حوالے کر دو, ان دونوں کے معاہدہ نہیں میں توڑوں گا. تو ابو بصیر ان دونوں کے جب گرفتاری پیش کر کے جا رہے ہیں, انہوں نے وہ بات سمجھ لی جو ابو جندل نہیں تھے سمجھ سکے. انہوں نے رستے میں تلوار نکالی اور ایک بندے کو قتل کیا اور پھر فرار ہو کے واپس مدینے میں آ گئے. رسول اللہ کو کہنے لگے اب آپ نے اپنا معاہدہ پورا کر دیا, آپ نے مجھے واپس کر دیا تھا, آپ کے ذمہ یہی تھا, میں نہیں مدینہ چھوڑ کے جا سکتا, میں آپ کی رفاقت کو, اب اسلام کو قبول کر لیا, آپ کی رفاقت ترک نہیں ہو سکتی. رسول اللہ نے اپنے ساتھیوں کو کہا یہ جنگ کی آگ بھڑکائے گا, تازہ معاہدہ ہوا ہے, اس کو پھر پکڑو. تو ابو بصیر بھاگ گئے. ان کو سمجھ آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے گرفتار کروائے بغیر اور قریشیوں کو واپس لوٹائے بغیر نہیں رہ گئے. اور یہی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کی پاسداری بھی کی اور اللہ تعالیٰ نے رستہ بھی بنا دیا. ابو بصیر مدینے سے نکل کے ساحل سمندر کے پاس چلے گئے. مکہ کے جتنے بھی اب رہا ہونے والے یا فرار ہونے والے مسلمان ہجرت کرنے والے, ان کو پتہ لگ گیا ابو بصیر ساحل سمندر کے اوپر مورچہ لگا کے بیٹھ گیا. قریشی گزرتے ہیں, ان کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے, وہ ایک ایک کر کے وہاں پہ اکٹھے ہونے لگے. ابو جندل بھی آ گئے. جس نے ہجرت کرنی ہوتی ان کو پتا رسول اللہ تو واپس بھیج دیں گے. وہ ابو بصیر کے قافلے میں ایک جب بڑی تعداد اکٹھی ہو گئی, ابھی تازہ صلح ہے, تو پھر انہوں نے یہ کیا کہ جو بھی قریشی قافلہ نکلتا اس کو قتل کرتے, لوٹ ماٹ کرتے, حتیٰ کہ قریشی چند دنوں بعد رسول اللہ کے پاس مدینہ میں پہنچ گئے. اللہ کے رسول اس وقت ایمان تو نہیں لائے, وہ آپ کے ساتھی اللہ کے لیے ان کو واپس بلا لیجیے, ان کو کم از کم مدینے میں ہی رکھ لیجیے, وہ ادھر ہمارے بندوں کو کاٹتے رہتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے مسکرا اٹھے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھیوں کے لیے ایک رستہ بنا دیا. ازہد وہ جو حملے کرتے تھے ابو بصیر, ابو جندل اور ساتھی, قریشیوں نے آ کے کہا ہم صلح کی اس شرط کو معطل کرتے ہیں اللہ کے لیے, ان کو واپس بلا لیجئے.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو پیغام بھیجا اور وہ سارے کے سارے ساتھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے میں آ کے رہنے لگے۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والے خطبے میں یہیں سے اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے۔